مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل نمائندگی اور جدوجہد کے باعث آج تلنگانہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں شہید کی گئی مساجد کی دوبارہ تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ شیخ الجامع جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، وزیر داخلہ محمد محمود علی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے سنگ بنیاد کے عمل میں حصہ لیا۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم، یونائیٹڈ مسلم فورم کے ارکان، علماء و مشائقین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے قائد مجلس اکبر اویسی کو بتایا کہ ایک ہفتے میں دونوں مساجد کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا۔ قائد مجلس کی طرف سے جو نقشہ تیار کیا گیا تھا اسی کے مطابق دونوں مساجد کی یہاں پر تعمیر عمل میں آئے گی۔ سیکریٹریٹ میں جب مساجد کو شہید کیا گیا تھا تب سے ہی مجلس اتحاد المسلمین اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر شدت سے اس مسئلے کو اٹھاتی رہی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جہاں ایوان اسمبلی میں بار بار حکومت کو شہید مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے جھنجھوڑا، وہیں صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی کی قیادت میں علماء اور مشائخین کے وفد نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے مساجد کی جلد تعمیر پر زور دیا تھا۔ ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین جہاں مساجد کی تعمیر کے لیے ہماتن گوش سرگرم رہی، وہیں بعض مفاد پرستوں کی طرف سے اس معاملے میں ذاتی و سیاسی مفاد حاصل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے بے باکانہ اور جرأت مندانہ طور پر اس مسئلے کو حکومت سے رجوع کیا اور بالآخر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی سے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کی صدائیں بھی سنی گئیں، ظہر کی نماز با جماعت ادا کی گئی۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے نماز کی امامت فرمائی۔ مجلسی ارکان مقرنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بعد میں 4 TV سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ محمود علی نے بتایا کہ یہاں عالی شان مسجد تعمیر کی جائے گی۔